150-200 کاروبار ہیں جو 50,000 60,000 1,00,000 روپے کی رقم سے شروع ہوتے ہیں۔ 162 ارب روپے کی رقم تقریباً 50 لاکھ خاندانوں کو ملی۔ تقریباً 42% ہمارے قرضے خواتین نے استعمال کیے۔ اپنی حکومت بنا لیں، کسی ایک شخص کو مواخات کے تصور کے تحت اپنائیت کے عمل کے ذریعے وہ قرضہ دیں اور پھر اس کو کہیں کہ تم آگے بڑھو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دیکھیں، جب بھی کوئی اچھی خبر ملتی ہے، کوئی کامیابی کی نوید آپ تک پہنچتی ہے یا کوئی اعزاز ملتا ہے، انعام ملتا ہے، تو سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ہی ادا کیا جاتا ہے، تو سجدہ شکر بجا لاتے ہیں۔ لیکن میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یا جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، دنیا کے لوگ کرتے ہیں، یہ سب خدا کی رضا کے لیے ہے۔ خدا کے حضور ہمارا ایک چھوٹا سا نذرانہ ہے کہ اس نے ہمیں کسی اچھے کام کی توفیق دی اور وہ کام اچھے طریقے سے پایۂ تکمیل تک پہنچا۔ تو یہ مجھے کوئی اس میں نہ کوئی بہت بڑی ایکسائٹمنٹ ہے، نہ بہت بڑی حیرت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ یہ میرے ملک کا وقار بلند کرتی ہے اور پاکستان کی ایک خوبصورت تصویر پیش کرتی ہے، اس لیے مجھے خوشی ہے۔ نوبل پرائز یا اس طرح کے اور بہت سے پرائزز جو ہوتے ہیں، ان کے لیے لابنگ نہیں کی جاتی۔ یہ ایک مخصوص طریقہ کار ہوتا ہے بڑے بڑے اداروں کا کہ وہ ڈیو ڈیلیجنس اپنے طور پر کرتے ہیں۔ تو جہاں تک میری اطلاعات ہیں، نوبل پرائز کے لیے بھی کچھ لوگوں کو، منتخب افراد کو کہا جاتا ہے کہ وہ کچھ نومینیشنز کریں، تو وہ نومینیشن جو ہیں ان کے بعد اس کو ایک پروسیس کے تحت وہ ان کو گزارا جاتا ہے، ان کا معائنہ کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں معلومات لی جاتی ہیں، ویریفیکیشنز ہوتی ہیں، تو پھر کہیں جا کر وہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ دنیا میں غربت کے خاتمے کی بہت سی کوششیں کی گئیں، بہت سی حکمت عملیاں تیار ہوئیں، بہت سے راستے ڈھونڈے گئے۔ ان میں سے ایک راستہ چھوٹے قرضے بھی ہیں۔ تو چھوٹے قرضوں کے حوالے سے لوگوں کو فائنینشیل ایکسیس ملی اور ان کو کاروبار کے لیے قرضہ ملا، جس سے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے، انہوں نے پیسے کمائے، ان پیسوں سے ان کا بچے اسکول گئے، ان کو صحت کی سہولت ملی، انہیں گھر ملا، چھت ملی۔ تو اس حوالے سے مائکرو فائنانس بہت ایک اہم حکمت عملی ہے غربت کے خاتمے کی۔ مشکلات، ہیومن ریسورس بھی ہوتا ہے، مالی وسائل بھی ہوتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی ہوتی ہے، اور باقی جو بہت سارے اور مختلف قسم کے کمپلائنس کی ایشوز ہوتے ہیں وہ بھی ہوتی ہیں۔ حکومت کے جو قوانین ہیں ان کو بھی آپ نے مکمل ان کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ مشکلات کہہ لیں، چیلنجز کہہ لیں، مواقع کہہ لیں، لیکن جو لوگ مشکلات سے ڈر جائیں پھر تو وہ گھر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ مشکلات تو آتی ہیں اور اس مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ نیکی کی خواہش تو انسانیت کی ایک بنیادی جزو ہے۔ یہی ایک حد فاصل ہے ایک آدمی میں اور ایک انسان میں کہ آدمی اپنے لیے سوچتا ہے، انسان سب کے لیے سوچتا ہے۔ تو اس حوالے سے بہت سے نیک کام کیے جاتے ہیں، کوئی اسکول بناتا ہے، کوئی اسپتال بناتا ہے، کوئی پانی کا کنواں کھودتا ہے، کوئی اور کام کرتا ہے۔ تو ہم نے بھی سوچا کہ ہم بھی ایک نیکی کریں، لیکن اس نیکی کے لیے ہم نے جو راستہ منتخب کیا یہ چھوٹے قرضوں کا تھا۔ تو بہت سے اور ادارے بھی یہ کام کر رہے تھے، ہم نے کہا کہ ہم یہ کام اس طرح سے کریں گے کہ اس میں سود نہیں ہوگا۔ تو یوں یہ بہت بڑا معجزہ رونما ہوا۔ آپ کی اس بات سے مجھے وہ بہت خوبصورت سا ایک شعر یاد آتا ہے کہ چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے۔ تو زندگی میں اگر صرف آسانیاں ہی ہوں تو پھر تو اس زندگی کے کوئی معنی نہیں ہے۔ اور یوں بھی حضرت علی نے فرمایا کہ جب بھی کوئی کام میرے لیے آسان ہوتا ہے تو مجھے شک پڑتا ہے کہ کیا یہ کام درست بھی تھا۔ تو مشکلات آئیں گی، چیلنجز آئیں گے، ثابت قدمی سے مقابلہ ہوتا ہے، حوصلے سے مقابلہ ہوتا ہے، اعتماد سے مقابلہ ہوتا ہے، اپنے مقصد کے اوپر کامل یقین سے مقابلہ ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں، عنایات کی اوپر بھروسے سے مقابلہ ہوتا ہے۔
بہت سے وہ لوگ جو کام کرنا چاہتے ہیں، ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتے، ہم ان کو اکنامکلی ایکٹیو لوگ کہتے ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ جن کے پاس ہنر ہے، سرمایہ نہیں ہے، کوئی کام کر سکے، کوئی الیکٹریشین ہے، کوئی پلمبر ہے، کوئی پھل کی ریڈی لگانا چاہتا ہے، کوئی عورت بیوٹی پارلر بنانا چاہتی ہے، کوئی موٹر سائیکل پنچر کا کام کرتا ہے، کوئی سائیکل ریپیئر کرتا ہے، کوئی اس طرح کے 150 200 کاروبار ہیں جو 50,000 60,000 1 لاکھ روپے کی رقم سے شروع ہوتے ہیں۔ تو ہم ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جن کے پاس ہنر ہے، دیانت ہے، امانت ہے اور عزم و حوصلہ ہے، لیکن سرمایہ نہیں ہے۔ تو اس میں عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں۔ ہم کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کرتے، رنگ کی ہو، نسل کی ہو، سیاست کی ہو، عمر کی ہو، فقہ کی ہو۔ یہ کام تو ایک جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ نیکی تو ایک دریا ہے، کوئی بھی پیاسا آئے تو اس سے پیاس بجھائے۔ نیکی تو ایک گھنا شجر ہے جس کے سائے میں کوئی بھی بیٹھ جائے۔ تو یہ مختلف کام ہیں، اور وہ لوگ اس قرضے کے مستحق ہیں جو غربت کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پاتے، اور غربت بھی معاشی غربت۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ دیانت امانت کے حامل ہوں اور صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہم یہ دعویٰ تو نہیں کرتے کہ ہم نے لوگوں کی غربت کو ختم کر دیا، لیکن یہ دعویٰ ضرور کرتے ہیں، بلکہ دعویٰ نہیں، انتہائی انکسار سے یہ کہتے ہیں کہ 50 لاکھ کے قریب خاندان ایسے ہیں جنہیں یہ احساس ملا کہ وہ غربت کے خلاف اپنی جد و جہد میں اکیلے نہیں ہیں، کوئی ان کے ساتھ ہے۔ اخوت ایک کندھا ہے جس پہ سر رکھ کے یہ لوگ آنسو بہا سکتے ہیں۔ تو 162 ارب روپے کی رقم تقریباً 50 لاکھ خاندانوں کو ملی، تو یہ ان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ بہتری آئی۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ خط افلاس پر تھے اور نیچے نہیں گرے، وہیں پر ہی کھڑے ہیں، تو بھی یہ ایک کنٹریبیوشن ہے کہ آپ نے لوگوں کو غریب سے غریب تر ہونے سے بچایا۔ تقریباً 42% ہمارے قرضے خواتین نے استعمال کیے۔ تو خواتین بہتر طریقے سے، یہ ایویڈنس ہے کہ اس قرضے کو استعمال کرتی ہیں، اور وہ جو آمدنی ان کو ملتی ہے وہ ان کے اوپر خرچ نہیں ہوتی، بلکہ پورے خاندان پہ خرچ ہوتی ہے، بچوں پہ خرچ ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے خواتین کی عزت نفس کو برقرار رکھتے ہوئے، انہیں اکنامیکل انڈیپینڈنس دینے کے لیے اور ان کا مرتبہ بلند کرنے کے لیے ہم قرضے ان کو بھی دیتے ہیں، اور ان کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ زندگی میں کوئی بڑا کردار ادا کریں۔ بات یہ ہے کہ 50 لاکھ لوگوں کو قرضہ مل گیا، پاکستان میں تو 5 کروڑ لوگوں کو قرضہ ملنا چاہیے، تو ان تک کون پہنچے گا؟ دور دراز بستیوں میں، شہروں میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں کتنے لوگ ہیں جو منتظر بیٹھے ہیں کہ کوئی ان کی شب تاریک میں آ کے محبت کی، اخوت کی، بھائی چارے کی شمع روشن کرے۔ تو جب تک ایک شخص بھی غریب ہے، ہم سب غریب ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں اس کام کو پھیلانا ہے، وسعت دینی ہے، اور یہ پھیلانا اور وسعت دینا صرف ہمارا کام نہیں ہے۔ آپ کے توسط سے میں اپنے تمام دوستوں سے کہوں گا کہ وہ خود اخوت بن جائیں۔ وہ بے شک اخوت کے ساتھ نہ چلیں، اپنی اخوت بنا لیں۔ کسی ایک شخص کو مواخات کے تصور کے تحت اپنائیت کے عمل کے ذریعے وہ قرضہ دیں، اور پھر اس کو کہیں کہ تم آگے بڑھو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ جو انعام ہے، یہ کسی ایک شخص کا انعام نہیں ہوتا، بلکہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی مشترکہ کاوش کا ثمر ہوتا ہے۔ میری ٹیم ہے، میرے دوست ہیں، میرے ساتھی ہیں، اور پھر وہ لاکھوں لوگ ہیں جنہوں نے مواخات کے اس پیغام کو سمجھا اور قرض حسن کی اہمیت کو سمجھا، اور 100% کی شرح سے رقم واپس کی۔ اگر یہ لوگ بددیانت خدا نخواستہ ہوتے، یہ لوگ امانت اور صداقت کے علم بردار نہ ہوتے، تو ہم کیسے کامیاب ہوتے؟ تو جو کچھ بھی کامیابی ہے انہی کے نام ہے، میرے وطن کے نام، میرے وطن کی مٹی کے نام، کہ مجھے جو کچھ ملا وہ اسی کے طفیل ملا۔